انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 92 سے لے کر 94 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر دلالت کرنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن سب جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے، کسی شاعر، جادوگر یا کاہن کا کلام نہیں، جیسا کہ کفار نے جو ہے اس قرآن کریم کو گمان کیا۔ نزل بہ روح الامین، اس قرآن کریم کو روح الامین لے کر نازل ہوئے، یعنی اس قرآن کریم کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر لے کر آنے والی جو ہستی ہیں وہ سیدنا جبریل امین علیہ التسلیم ہے۔ آپ کو قرآن کریم نے روح الامین یعنی روح بھی کہا اور امین بھی کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل امین کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے، اس لیے آپ کو روح کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح جبریل امین مکلف لوگوں کے دلوں کی زندگی کا سبب ہوتے ہیں، کیونکہ علم اور معرفت کے انوار سے دل زندہ ہوتا ہے، جبکہ بے علمی و جہالت سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت کے ذریعے بے علمی اور جہالت کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دل جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو روح الامین کہا گیا۔ اور آپ علیہ السلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت حضرت جبریل امین علیہ السلام کے سپرد فرمائی۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو عربی الفاظ کے لبادے میں حضرت جبریل پر نازل فرمایا اور انہیں ان الفاظ پر امین بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نہ کریں۔ اس کے بعد جبریل امین ان الفاظ کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور تمہارے قلب پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اے پیارے حبیب جبریل امین نے آپ کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور محفوظ کرنے کا مقام ہے، وحی و الہام کا معدن ہے۔ انسان کے جسم میں دل کے علاوہ کوئی چیز خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور نیز اس لیے آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص اس لیے کہ در حقیقت وہی مخاطب، تمییز، عقل، اختیار کا مقام رکھتا ہے، تمام اعضاء اس کے آگے مسخر اور اطاعت گزار رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اگر دل ہی انسان کا خراب ہو تو اس کا تمام بدن خراب ہوتا ہے۔ نیز فرحت، سرور، رنج و غم کا مقام دل ہی ہے، جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ پس دل ایک رئیس کی طرح ہے، وہی عقل کا مقام ہے، اور وہ امیر مطلق اور مکلف ہونا جو عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی اے حبیب آپ علیہ السلام کی ذات پر یہ قرآن کریم نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو ڈر سنائیں اور اسی طرح آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پاک کلام کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔